پردہ نشین ماؤں بہنوں، سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، حاضرین مجلس، قرآن عظیم کی جس عظیم آیے پاک کو تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل ہوا، اس آیت پاک کے تحت کچھ دلائل سے لبریز نکات بیان کیے جائیں۔ اس سے قبل نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ رسول ہاشمی احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ بڑے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی۔ یہ نگاہ ولی ہے، اگر چور پہ پڑ جائے تو اسے ابدال بنا دیتی ہے، اگر ایک چھوٹے سے کوزے پہ پڑ جائے تو انار ساگر سمٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ نگاہ ولی ہے، اگر کتے پہ پڑ جائے تو شیر کا مقابلہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور یہی نگاہ ولی اگر عبداللہ شکیب کی صورت میں اہل ٹیٹوئی پہ پڑ جائے تو سادات کا ہجوم یہاں گلیوں میں گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی۔ قرآن فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ایک سوال ہے، بابا ولی کسے کہا جاتا ہے؟ اگر قرآنی اصطلاح میں کہوں، ولایت یہ ایمان اور تقوی کے سنگم کا نام ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ جہاں ایمان اور تقوی جمع ہو جائے وہاں اللہ کا ولی پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر حدیث کے اصطلاح میں کہوں تو والذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ یہ ولی کی شان ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایمان اور تقوی کے سنگم کا نام ولی ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور مولا کائنات اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حل اللہ حل المشکلات، علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں جس کا چہرہ زرد، آنکھیں تر اور پیٹ بھوکا ہو اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ جس کا چہرہ زرد ہو، آنکھیں تر، خوف خدا میں روئے، آنکھیں تر ہو اور پیٹ بھوکا ہو اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اور اگر صوفیہ کے لہجے میں کہوں تو ولی وہ ہوتا ہے جس کا دل اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مستغرق رہتا ہے۔ ولایت جب ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث کا میں مطالعہ کر رہا تھا، بخاری اور مسلم کی حدیث۔ امام مسلم نے مسلم شریف کے الفاظ اور قرآن کی آیات، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ان اللہ اذا احب عبدا فدعا جبرائیل
جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے. ان اللہ اذا احب عبدا فدعا جبرائیل فقال انی احب فلانا فاحبہ. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور جبرائیل سے کہتا ہے میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، جبرائیل تو بھی پیار کر. میں انی احب فلانا فاحبہ، میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم ینادی فی السماء، پھر جبرائیل آسمان دنیا پر ندا کرتے ہیں. بابو دیکھیے، آسمان دنیا پر ندا کرتے ہیں. ثم ینادی فی السماء، کیا ندا کرتے ہیں؟ جبرائیل کہتے ہیں انی احب فلانا فاحبوہ. اللہ تبارک و تعالی فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، میں بھی پیار کرتا ہوں، اور اے تمام فرشتوں تم بھی پیار کرو. حاملین عرش سے کہا جاتا ہے اللہ فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، میں بھی پیار کرتا ہوں، تم بھی پیار کرو. حتیٰ کہ تمام ملک جو فلک میں رہتے ہیں ان تمام سے کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، میں بھی پیار کرتا ہوں، تم بھی پیار کرو. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے فنا دھرتی پہ رہنے والے بندے سے اللہ پیار کرتا ہے، جبرائیل بھی پیار کرتا ہے، تم بھی پیار کرو. گویا جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ بغداد کی دھرتی پہ رہنے والا پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلاں، شہباز مکانی، قندیل نورانی، غوث السمدانی، محبوب سبحانی، سلطان سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی سے اللہ پیار کرتا ہے، جبرائیل بھی پیار کرتا ہے، تم بھی پیار کرو. اجمیر کی دھرتی پر رہنے والا معین الدین چشتی سے اللہ پیار کرتا ہے، میں بھی پیار کرتا ہوں، تم بھی پیار کرو. دیوا کی دھرتی پر رہنے والا وارث دیوا سے اللہ پیار کرتا ہے، میں بھی پیار کرتا ہوں، تم بھی پیار کرو. کہ تھوچا کی دھرتی پر رہنے والا مخدوم سمنانی سے اللہ پیار کرتا ہے، میں بھی پیار کرتا ہوں، تم بھی پیار کرو. کارنٹا کی دھرتی پر رہنے والے قطب ربانی سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، میں بھی پیار کرتا ہوں، تم بھی پیار کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ قطب ربانی. انی احب فلانا، اے جبرائیل میں خدا ہو کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر. اور تمام ملک جو فلک پہ رہتے ہیں ان کو بھی کہہ دے کہ وہ بھی پیار کرے. یا اللہ اس کے بعد کیا کریں؟ کہا جب تمام فرشتوں کے دلوں میں ہم محبت ولی کو داخل کر دیں گے پھر ہم تمام دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ کی ولی کی محبت کو داخل کر دیں گے. ارے یہ کلندر جو ٹیٹوئی کی دھرتی پہ آرام کر رہا ہے، یہ جو اللہ کا ولی ہے، یہ جو اللہ کا شہید ہے، جسے ہم عبداللہ شہید کے نام سے جانتے پہچانتے مانتے ہیں، جنہیں عبدالقادر شہید کے نام سے جانتے مانتے پہچانتے ہیں، آج پوری دنیا، آج پورا ٹیٹوئی ان کو جانتا ہے اور ان کی محبت کو دل میں بساتا ہے. لیکن تم بعد میں ہو، پہلے اللہ نے عبدالقادر کی محبت کو ولیوں کے نہیں بلکہ فرشتوں کے سینے میں داخل کر دیا. جب بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو پھر اس کی محبت کو اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں کی، تمام مخلوق کے دلوں میں پیوست کر دیتا ہے. آج اگر آپ کے دلوں میں یہ ٹیٹوئی والے آپ کے دلوں میں، آپ کے قلب و جگر میں اس شہید کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولیے نا،
بولیے زور سے بولیے. آپ تو مجھے جانتے ہیں نا جی, اس گاؤں کا بچہ مجھے جانتا ہے, کارنڈا شریف والا. اس گاؤں کا بچہ, مائیں بہنیں, مرد عورت, بچہ بوڑھا, سب مجھے جانتا ہے. اس لیے کہ بابا رات کو 2 بجے بھی آتے ہیں. آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ضرورت پیش آئے تو روحانی علاج کے لیے ہم ہی آتے ہیں. الحمدللہ پورا ٹیٹوئی ہمیں جانتا ہے. آپ کے دلوں میں اس شہید کی محبت ہے کہ نہیں؟ آپ کے قلب و جگر میں اس شہید اعظم ٹیٹوئی کی جو محبت ڈالی ہے, یہ کسی دنیا دار نے نہیں, پروردگار نے ڈالی ہے. ارے زور سے بولو نا یار. اگر آپ مجھے جانتے ہو نا تو بولو سبحان اللہ. اگر میں آپ کے جنازوں میں آتا ہوں تو بولو سبحان اللہ. اگر آپ کی شادیوں میں آتا ہوں تو بولو سبحان اللہ. یہ پریکٹیکل ہے. یہ جو میں نے لفظ کہا یہ لاجیکل ہے. ہوا میں باتیں نہیں کہی ہے. بہرحال اللہ کا بندہ جب اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو احادیث کے مطالعے سے پتا چلے گا. یہاں میں لیلا مجنوں کی داستان بیان نہیں کر رہا, بلکہ درس بخاری و مسلم. بولو سبحان اللہ. زور سے بولو نا. یہ لیلا مجنوں کی داستان نہیں, یہ درس بخاری مسلم ہے اور حدیث قدسی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, قال اللہ تبارک و تعالی, من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أحبه فإذا أحببته قلت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددوا عن شيء أنا فاعله ترددي النفس المؤمن ويكره الموت وأنا أكره مساط. حدیث قدسی, فرمان خدا کا, زبان مصطفیٰ کی. زور سے بولو یار. فرمان خدا کا, زبان مصطفیٰ کی, اور ہو بھی کیوں نہ, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. محبوب جو آپ بولتے ہیں وہ آپ نہیں بولتے, بلکہ آپ کی زبان پر خدا بولتا ہے. حدیث قدسی کے الفاظ اللہ فرماتا ہے, حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے, من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے ولی سے دشمنی کی, جس نے میرے ولی سے بغض رکھا, جس نے میرے ولی سے حسد رکھا, جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی. من عاد, ماضی کا سیکھا. حضرت علامہ مولانا غلام سید صاحب تشریف فرمائے, علی رسول سید دادا باپو جلوہ فرمائے, علماء ٹیٹوئی, سادات کرام, میرے چھوٹے بھائی برادر عزیز سید قطب الدین باپو قطبی جلوہ فرمائے. ماضی کا سیکھا. جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اعلان جنگ جب ہوتا ہے نا, وار, جنگ ہوتا ہے تو جنگ کی اسٹریٹجیز بنانی پڑتی ہے, پلاننگ پلاٹنگ کرنا پڑتی ہے, بندوبست اپنی بھاشا میں تیاری کرنا پڑتی ہے. اور جنگ جب ہوتی ہے تو جنگ کا
جنگ کی اسٹریٹجیز یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے لشکر کی اس جگہ پہ حملہ کیا جائے جو ان کا سب سے قیمتی ثمرہ ہو، جو ان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہو۔ جب جنگ ہوتی ہے تو اس لشکر والے کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سامنے کے لشکر والے کے سپہ سالار پہ حملہ کیا جائے، لیڈر پہ حملہ کیا جائے۔ سامنے والے لشکر کا یہی خیال ہوتا ہے کہ سامنے والے لشکر کے سپہ سالار اور لیڈر پہ حملہ کیا جائے۔ جب جنگ ہوتی ہے تو سب سے قیمتی جگہ پہ وار کیا جاتا ہے۔ اگر آج دو ملکوں کی لڑائی ہو، دو کنٹری کی لڑائی ہو، تو ایک ملک والا دوسرے ملک کے پانی پہ حملہ نہیں کرے گا۔ ایک ملک والا دوسرے ملک کے ریگستان پہ حملہ نہیں کرے گا، کھلی جگہ پہ حملہ نہیں کرے گا۔ کہاں حملہ کرے گا؟ اسپتال پہ حملہ کرے گا، کیونکہ وہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن پہ حملہ کرے گا، کیونکہ وہاں لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، نشست و برخاست ہوتی ہے۔ ایروپلین پہ، ہوائی اڈے پہ حملہ کرے گا، وہاں لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ تو یا پھر سنسد بھون پہ حملہ کرے گا، وائٹ ہاؤس پہ حملہ کرے گا۔ پتہ چلا جب جنگ ہوتی ہے تو سامنے والے کی سب سے قیمتی چیز پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے دشمنوں پر اگر دشمنی اللہ کے ولیوں سے دشمنی کی تو اللہ اعلان جنگ کرتا ہے، اور جب اللہ اعلان جنگ کرتا ہے تو اللہ کہاں حملہ کرے گا؟ تو جواب ملتا ہے کہ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز مال نہیں ہے، سونا نہیں ہے، جواہرات نہیں ہے، سلور۔ آج کل سلور بڑا مہنگا ہے، قیمتی ہے، مہنگا ہے، اور اس کا پرائز بہت ہائی جا چکا ہے کہ نہیں؟ 8800 روپے مہر کی رقم ہے، 31 گرام چاندی جو 10 درہم کا وزن ہے، 8800، کبھی 9000 پہ جاتا ہے، کبھی اس سے کم ہو جاتا ہے۔ انسان کی سب سے قیمتی چیز مال نہیں، چاندی نہیں، سونا نہیں، شہرت نہیں، زمین نہیں، انسان کی سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ولیوں کے دشمنی رکھنے والوں سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو پتا چلا جو ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ اور یہ آستانہ ایک ولی کامل کا آستانہ ہے۔ ایک شہید کا آستانہ ہے۔ اور آخری بات بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کروں، مجھے حضور شیخ الاسلام رئیس المتکلمین سید محمد مدنی اشرفی جیلانی شہزادہ محدث اعظم پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام کا ایک بڑا قیمتی نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ یہ آستانہ ایک شہید کا آستانہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ یا اللہ مردہ نہ کہیں، مردہ سوچیں، مردہ نہ کہیں، کیا مردہ سوچ سکتے ہیں؟ تو اللہ نے ہماری سوچوں پر بھی پابندی لگا دی، کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ کہنا تو دور کی بات، سوچنا بھی مت کہ میرا شہید مر گیا ہے، وہ تو زندہ ہے۔ یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، سادات اور علماء کرام کا ہجوم ہے۔ میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب مردہ،
جتنے بیٹھے ہیں سب مردہ. تو کوئی انانیت پرست ہو وہ اٹھے گا، مفتی صاحب کے پاس جائے گا اور مفتی صاحب سے سوال کرے گا. کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعی مدین اس مسئلے کے بارے میں کہ زید نے بھرے مجمع میں تمام زندہ لوگوں کو مردہ کہہ دیا؟ مفتی صاحب جواب دیں گے الجواب بعون الملک الوہاب اللہم ہدای الحق والصواب. کہ زید کا یہ کہنا یہ سراسر غلط ہے، اس لیے کہ بڑے